بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ترکی میں پراپرٹی پرچیز کرنے سے پہلے کچھ ضروری احتیاط اور اہم باتیں اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے لیے وہ چیزیں جاننا ضروری ہیں جو ہمیں فیوچر میں ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم یا کانسیکوینسز سے بچا سکیں۔ تو اس لیے اگر آپ کا ارادہ ہے، چاہے کسی بھی پرپز کے لیے ہے، یہاں پہ پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ، تو پراپرٹی پرچیز کرنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور یہ ساری باتیں آپ ان کو احتیاط کریں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی پرچیز کرنے میں آپ کو کون سی چیزیں جو ہے امپورٹنٹ ہے جاننا، اور کون سی آپ کو کس طریقے سے آپ یہاں پہ ایک بہتر پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا پرپز کیا ہے یہاں پہ پراپرٹی پرچیز کرنے میں۔ یہاں پہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں نے انویسٹ کیا یہاں پہ۔ ایک تو انویسٹر ہیں یہاں پہ، دوسرے نمبر پہ یہاں پہ سٹیزن شپ لوگ لینا چاہتے ہیں، ریزیڈنس کارڈ کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں، رینٹل انکم کے لیے یہاں پہ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پینشنر ہیں جو کہ ولا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی اچھی سٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اچھی لوکیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے پرپز کے لیے ترکی جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے، جہاں پہ نہ صرف جو مسلم کنٹری سے لوگ آتے ہیں بلکہ رشین، یورپین اور بہت سارے دوسرے ممالک سے لوگ یہاں پہ آ کے بستے بھی ہیں، ریٹائر بھی ہوتے ہیں، انویسٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ لوگ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہاں پہ پراپرٹی کس پرپز کے لیے آپ نے کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ پچھلے ایک ڈیکیڈ سے یہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی، تو اس وجہ سے یہاں پہ کچھ ریسٹرکشن بھی آ چکی ہیں، بہت زیادہ فارنر نے یہاں پہ انٹرسٹ لیا۔ پرپز آپ کا اگر تو سٹیزن شپ لینا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کون کون سے ایریے ہیں یا کس ایریا میں آپ نے یہاں پہ پراپرٹی لے سکتے ہیں آپ۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ صرف رینٹل انکم کے لیے لینا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا مقصد یہاں پہ موو نہیں ہونا، تو اس کے لیے آپ کون سی لوکیشن آپ کے لیے سوٹیبل ہے، اور انویسٹمنٹ یعنی جو کیپٹل گروتھ ہے تو اس کے لیے کون سی جگہ اچھی ہے جہاں پہ آپ کو ایک اچھا جو ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے بعد آپ کو پروفٹ مل سکے اور اس کی گروتھ اچھی ہو سکے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ پرپز آپ نے سب سے پہلے دیکھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ کنسیڈر کرنے والی چیز ہے لوکیشن۔ آپ نے لوکیشن کنٹری وائڈ جو ہے کہ کون سا سٹی سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ بیسٹ میرے لیے کون سا سٹی ہے، چاہے آپ ایک ریٹائرمنٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں یا آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا رینٹل کے لیے۔ تو آف کورس جو کنسلٹنٹ ہے، ہم لوگ یہاں پہ ہماری کمپنی ہے، تو ہم مختلف لوگوں کو ان کی سچویشن کے مطابق مختلف لوکیشن جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کچھ لوگ جو یورپین لائف سٹائل سے، یعنی وہاں پہ بہت زیادہ کلاؤڈز ہوتے ہیں یا رینی ویدر ہوتا ہے، تو وہ لوگ انطالیہ اور الانیہ وغیرہ سلیکٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ٹراپیکل ویدر ہے، وہاں پہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے اور اس جگہ وہ رہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے، رینٹل انکم کے لیے یا سٹیزن شپ یا دوسرے پرپز کے لیے آتے ہیں، تو وہ استنبول ہم ان کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ لوکیشن جو ہے سب سے پہلے سٹیز، اور اس کے بعد سٹی کے اندر کون سا ایریا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی بہت ساری ایسی ایریا ہیں جہاں پہ ریسٹرکشن ہے، تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ کون سا ایریا آپ کو سوٹیبل ہے، اور اس میں دیکھا ہی جاتا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن میں کیا پوزیشن ہے، آؤٹ اسکرٹ ایریا جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ جو ایکسپینسز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائٹل ڈیڈ یہاں پہ جو ٹرانسفر فی ہوتی ہے تو اس پہ کتنا ایکسپینس آتا ہے، اور اس کے رول ریگولیشن کیا ہیں، اس کے علاوہ ایکسپرٹ رپورٹ کیا ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو، اور اس کے ایکسپینسز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھے طریقے سے، تاکہ آپ اس کو فلفل کر سکیں۔ اور آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں پراپرٹی کون سی لوکیشن میں لے رہا ہوں جہاں پہ مجھے ایک کچھ عرصے میں اس میں کیپٹل گروتھ کتنا ہوگا اور کتنا مجھے وہاں پہ رینٹل انکم مجھے کتنی ہوگی۔ یہاں پہ جو ریزیڈنس پرمٹ ہے یا سٹیزن شپ ہے، تو اس میں آپ کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے ایریا ہیں جو ریسٹرکٹڈ ہیں ریزیڈنس پرمٹ کے لیے، لیکن سٹیزن شپ اسٹل وہاں پہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ان دونوں چیزوں کے لیے مخصوص ایریا آپ کو کون سی جگہ بہتر رہے گی تاکہ آپ کو ایزی ایکسیس ہو سٹی کی، اس میں سراؤنڈنگ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیسا سراؤنڈنگ ہے اس کا، اور کتنا وہ سی سے کتنا دور آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، یا وہ سٹی سینٹر سے کتنا قریب ہے، اس کا کتنا روڈ گیپ کتنا ہے وہاں سے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ۔ اس کے علاوہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ چوزنگ اے رائٹ ایجنٹ۔ تو آپ نے کیونکہ ایک بہت بڑا یہ کنٹری ہے اور اس میں سٹیز ہیں بے شمار، یہاں پہ کنسلٹنٹ ہیں بے شمار، کمپنیاں کام کر رہی ہیں، تو آپ نے ایک رائٹ اپنے لیے جو ایجنٹ ہے وہ چوز کرنا ہے، جو کہ آپ کو پراپرٹی پرچیز کر کے جو ایکسپیرینسڈ ہو، جس کو پتہ ہو لوکیشن کا، جو مارکیٹ کو اچھے طریقے سے جانتا ہو۔
تو جو آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکے، جو ٹرسٹ وردی ہو، تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. اس موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ یہاں پہ بڑے سٹیز کے اندر جو سم ٹائم کچھ ایسی کمپنی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کسی طرح کی بھی پراپرٹی پرچیز کر کے لے دیتی ہیں جو بعد میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے. تو ایک رسپانسیبل آدمی جو آپ اس میں بھلے آپ بے شک آپ ریفرنس استعمال کر لیں یا آپ خود سے جو ہے وہ اچھی طریقے سے آپ جانچ پڑتال کر لیں اپنی کمپنی کے لیے کہ کس سے آپ کام کروا رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو ایک ٹرسٹ وردی جو کمپنی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ کو اچھے طریقے سے آپ تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کو فائنلائز کر کے دے اور آپ کو کسی طرح کا پرابلم نہ. اس کے بعد ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز جو اس سارے پروسیس میں ہے کہ گو آن انسپیکشن ٹور. آپ نے انسپیکشن کے لیے ٹور پہ جانا ہوتا ہے، تو جس میں ہمارے ایسے بہت سارے کلائنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں پہلے تو یہ ساری چیزیں میں اچھے طریقے سے لوگوں کو پہلے سمجھا دیتا ہوں. اس کے بعد کیونکہ نئے جو کلائنٹ ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کون کون سی جگہ پہ یہاں کچھ لوگ جو نئے آئے ہوتے ہیں تو ان کو سٹی کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سٹی کا کون سا ایریا زیادہ ڈیولپ ہے، کس ایریا میں پراپرٹی کی ویلیو زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ جاننے کے بعد آپ جب ایک ٹور کرتے ہیں آن سائٹ ٹور تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسی لوکیشن ہے، اس کے سراؤنڈنگ کیسے ہیں، اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ سی سائڈ پہ لینا چاہتے ہیں تو کیا یہ سی سائڈ کے قریب ہے یا گرین ایریا ہے یا ایک دوسرا کراؤڈڈ ایریا ہے جہاں پہ آپ جو ہے اس کو ایز اے رینٹل انکم آپ چاہ رہے ہیں. تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں آپ جو ہے خود ایک ٹور میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ٹور کر کے تو یہ چیزیں دیکھ لیں. اگر آپ کو کوئی پراپرٹی اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو ریزرو کر سکتے ہیں، یعنی آن دی اسپاٹ آپ اس کو ریزرو کر کے اس کی کچھ جو انیشیل جو ڈاؤن پیمنٹ آپ کر کے تو اس کو ریزرو کر لیں. اور یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے وہ ریٹرن نہیں ہوتی عام طور پہ. تو یہ ہے کہ آپ اس میں ریزرو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو امیڈیٹلی آپ جب وہ پروسیڈ کریں یا آپ پرچیز کرنے لگیں تو آپ پراپرٹی کہیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائے یا آپ کو شاید وہ ایک اچھی پراپرٹی اس طرح کی دوسری نہ ملے، کیونکہ اچھی جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.